أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. سورہ بروج یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر 22 آیات ہیں. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی. وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس میں حاضر ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے. قتل اصحاب الاخدود، اخدود کے خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے. النار ذات الوقود، جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ ہم علیہا قعود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا. إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور سزاوار حمد ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، ایسا کہ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی. ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کی. فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی.
ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بڑا بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش کا مالک، عظمت والا، فعال لما یرید، وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر تکذیب میں ہیں اور انجام کار اس کی سزا بھگتیں گے۔ واللہ من ورائہم محیط، کیونکہ اللہ ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو، اپنی جلالت کو، اپنی بزرگی کو بیان کیا، اور پھر خندق کھودنے والوں کا قصہ بیان کیا، اور اس کے بعد ایمان پر جو لوگ جمے رہے اور جو ان کو سزائیں دی جاتی ہیں اس پر جو صبر کرتے رہے، ان حالات کو بیان کیا، اور پھر آخر میں سورت کے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی سزاؤں کو بتلایا کہ ان کو کیا سزائیں دی جائیں گی، جہنم میں کیسا عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قسم کھائی، والسماء ذات البروج، کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ بروج یہ برج کی جمع ہے، اور بروج کہتے ہیں محلات کو اور قلعوں کو، اور اسی طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بروج کہتے ہیں جو ستارے ہوتے ہیں، اور ستارے جو اپنے مقام میں، اپنے محور میں، اپنا جو ان کا محور ہوتا ہے، ان کی جو جگہ ہوتی ہے، ان کا جو مرکز ہوتا ہے جس میں وہ گھومتے ہیں، اس کو بروج کہتے ہیں۔ اور پھر آگے قسم کھائی والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی۔ الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ قیامت کا دن قریب ہوگا۔ اور آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ مکی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے وہ اسلامی عقائد کو بیان کرنا۔ اس میں بھی اسلامی عقائد، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انہی عقیدوں کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا والیوم الموعود، کہ وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم کھائی اللہ نے۔ پھر چوتھی قسم کھائی، تیسری قسم کھائی وشاہد ومشہود، یہ دو قسمیں ہو گئیں یہاں، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اس میں جو آیا ہے شاہد، اور دوسرا ومشہود، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، جو حج کے دوران آتا ہے، عرفے کا دن، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد یہ امت ہے، اور مشہود سے مراد پوری امتیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ، 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء میں، کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم امتوں کو لائیں گے
اور پھر آپ کو ان امتوں پر گواہ بنائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت تمام امتوں پر گواہ بنے گی کہ ہاں ان کے جو رسول تھے وہ برحق تھے، ان کے جو رسولوں نے بات پہنچائی وہ پوری پہنچا دی، اس میں کمی کوتاہیاں نہیں کی، تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے۔ پھر آگے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ لعنت ہو خندق والوں پر۔ تو اس صورت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا، کہ ایک یوسف نام کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں اس کا ایک کاہن تھا، کاہن کہتے ہیں جو کفریہ باتوں کو کہہ کر، کفریہ الفاظ کو کہہ کر اور ستاروں کے اندازوں کو لگا کر غیب کی باتیں بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کاہن۔ تو وہ کاہن تھا اس بادشاہ کا۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایک نوجوان ہوشیار لڑکا دے دیجئے تاکہ میں اپنا علم اس کو دے دوں، تاکہ یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے ایک نوجوان کو بلایا اور اس کو تجویز کر دیا۔ اب وہ لڑکا اپنے گھر سے کاہن کے پاس اس کہانت کا علم سیکھنے کے لیے آتا۔ تو راستے میں اس کو ایک راہب ملا۔ راہب کہتے ہیں جو عیسائیوں کے عالم ہوتے ہیں۔ اس وقت عیسائی مذہب جو ہے اصلی مذہب تھا تمام مذہبوں پر، یعنی وہ آخری ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس سے پہلے عیسائی مذہب صحیح مذہب تھا، اس پر ایمان لانا ضروری تھا۔ تو ان کے جو عالم ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ راہب کے پاس بھی جانے لگا، اور راہب کی باتوں سے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر وہ متاثر ہو گیا، اور متاثر ہو کر اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی صحبت جو تھی، راہب کی صحبت، اس صحبت نے جو ہے اس کو بہت اونچے مقام پر، ولیوں کے مقام پر پہنچا دیا اس نوجوان لڑکے کو، اور وہ وہاں سے فارغ ہو کر، راہب کے پاس سے فارغ ہو کر اس کاہن کے پاس جاتا، وہاں سے اس کا علم سیکھتا۔ تو ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا راستے سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہیں، راستہ روکے ہوئے وہ شیر۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو آپ اس شیر کو، اس جانور کو ہلاک کر دیجیے۔ اور یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ شیر جو ہے اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ تو یہ لوگوں کے اندر یہ خوب ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو عجیب علم جانتا ہے، اس نے تو شیر کو مار دیا۔ وہیں ایک نابینا تھا، اس نے اس قصے کو سنا کہ ایسا کوئی نوجوان ہے جو ایسا علم جانتا ہے کہ اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس پہنچا، درخواست کی کہ آپ مجھے دعا کر دیں کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس نے اس کو قبول کر لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس لڑکے نے دعا کر دی، اس کی آنکھیں لوٹ۔ اب اور زیادہ لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا کہ ارے ایسا لڑکا ہے، ایسی باتیں ہیں اور ایسا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ خبر اڑتے اڑتے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس نابینا کو بھی بلایا، اس راہب کو بھی بلایا، تینوں کو بلایا اور ان دونوں کو، یعنی راہب کو اور اس نابینا کو قتل کر دیا۔ راہب کو اور نابینا کو قتل کر دیا، اور اس لڑکے کو کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹیوں سے پھینکو اسے۔ اب اس کے جو کام کرنے والے رعایا تھی وہ اس نوجوان کو لے کر پہاڑ پر پہنچے۔ جب پہاڑ پر پہنچے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سارے کے سارے پہاڑ سے گر گئے اور وہ نوجوان صحیح سلامت لوٹ کے واپس آ گئے۔ تو بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ دریا میں ڈبا دو۔
پھر وہ اس کے کچھ لوگ لے کے گئے اور دریا میں گئے ڈبانے کے لیے، تو وہاں بھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور وہ پھر بچ کے آ گیا۔ پھر وہ بادشاہ اور غصہ ہوا، تو پھر اس نے ایک تدبیر پیش کی بادشاہ کے سامنے، ایک رائے رکھی کہ تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں ایک صورت بتاتا ہوں، اس طریقے سے تم مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ تم سارے لوگوں کو جمع کرو، اپنی قوم کو، اور پھر یہ تیر لو اور اس تیر کے اوپر یہ دعا پڑھو، بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر مجھے تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور اس نے جو ہے تیر مارا بسم اللہ کر کے۔ جب تیر مارا تو وہ شہید ہو گئے نوجوان۔ تو ساری قوم اسی وقت ایمان لے آئی، ساری قوم اسی وقت ایمان لے آئی، اور ایسے ایمان لائی کہ وہ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ سارے کے سارے ایمان لے آئے، کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ خندقیں کھودی جائیں اور ان کو خندقوں کو آگ سے بھر دیا جائے، گڈھے کرے جائیں بڑے بڑے، اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، اور ان خندقوں کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے جو ایمان لے کر آئے۔ اگر یہ ایمان سے پھر جاتے ہیں تو بخش دیے جائیں گے، اور نہیں پھرتے ہیں تو اس خندق کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ یہی قتل اصحاب الاخدود، خندق والوں پر لعنت ہو اللہ کی، النار ذات الوقود، جن کے اندر ایندھن کی آگ والے ہیں، جنہوں نے اس کے اندر ایندھن والے ہیں، ایندھن کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا ہے، ان کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی۔ جب وہ آگ کے اندر ڈالنے لگا اور بہت سارے ایمان والوں کو ڈالا، ایک عورت کی باری آئی، اس کی گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، تو وہ اپنے بچے کی وجہ سے تھوڑا ڈگمگائی، تو اس بچے نے، اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے کہا کہ ماں تم حق پر ہو، تم حق پر ہو، ڈرو مت، صبر کرو، اصبری، صبر کرو، ڈرو مت، تم حق پر ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ، تو لکھا ہے مفسرین نے کہ جیسے ہی وہ ایمان والوں کو اس خندق کے اندر ڈالتا تو اللہ تبارک و تعالی اس آگ کے اندر گرنے سے پہلے ان کی روحوں کو نکال لیتے، تو وہ مردہ اس آگ کے اندر گرتے تو وہ آگ کے اندر جل جاتے مردہ۔ ایمان والوں کی روح کو اللہ تعالیٰ اس آگ میں سے گرنے سے پہلے ہی نکال دے۔ جب یہ آگ جلائی اس نے، بادشاہ نے، اور دیکھنے والے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ ہم علیہا قعود، کہ وہ دیکھ رہے تھے اور خوب ہنسی ٹھٹے اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، خوب مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ جل رہا ہے، وہ جل رہا ہے۔ جب یہ مذاق اڑائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس آگ کو انہی کے اوپر پلٹ دیا، اور وہ آگ بڑھتے 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 خندق سے باہر آئی، پوری بستیوں کو جلا کر خاک کر دیا، راکھ کر دیا، پوری بستی، سب کچھ جل چکا، سب کچھ جل گیا۔ وہ بادشاہ اس جگہ سے بھاگ گیا، اور بھاگ کر تو دریا میں جانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈبا کر مار دیا۔ دنیا میں بھی اس کو سزا ملی۔ اور کس وجہ سے یہ آگ کیوں جلائی، کس وجہ سے جلائی؟ کیا ذاتی دشمنی تھی ان کی؟ کوئی مفاد تھا؟ کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، قرآن کہتا ہے، اور ان کافروں نے مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا، کوئی خرابی نہیں تھی مسلمانوں میں، کوئی برائی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، بس یہ بات تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور کیسے اللہ پر ایمان لے آئے؟ جو زبردست ہے اور بڑی تعریف والا ہے، کیسے اللہ پر وہ ایمان لے کر آئے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، ساری چیزیں بنائی ہوئی اللہ کی ہیں، ساری مخلوقات بنائی ہوئی اللہ کی ہے، یہ زمین و آسمان بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، اور اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا
مظاہرہ کروایا کہ ہم نے جو ہے آسمان کو بنایا، اس کے اندر برجوں کو بنایا، اس کے اوپر ستاروں کو بنایا، سب کچھ بنایا۔ جب ہم بنانے پر قادر ہیں تو ہم سب کچھ ختم کرنے پر، ہم سب کچھ درہم برہم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اور وہ اللہ ایسا ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ پھر یہ تو جو ہے ان خندق والوں کا بیان تھا۔ اب آگے جو ہے ایمان والوں نے کس طرح سے صبر کیا اور ایمان والوں کو کس طرح سے جو ہے ستایا، اور ان ستانے والوں کے اوپر اللہ نے کیا عذابات نازل کیے، وہ آگے اس کا بیان ہے کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ان کو جلا کر۔ اور یہ بالکل مت سمجھنا کہ یہ جو عذاب ہم نے ان کو دیا ہے، ان کی آگ کو انہی کے اوپر پلٹا ہے، یہ صرف خندق والوں کے ساتھ تھا، بلکہ جتنے بھی لوگ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان کے ایمان سے، ان کے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ہم ہر زمانے میں ان کو اسی طرح کی سزا دیں گے۔ کیا اس وقت کوششیں نہیں کی جا رہی؟ زبردستی کے نعرے نہیں لگوائے جا رہے؟ اور نعرے نہیں لگانے پر کیا سزا دی جا رہی ہے؟ مارا جا رہا ہے۔ ابھی ہوا تھا نا کچھ سالوں پہلے، موب لنچنگ ہوئی تھی، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، سب کچھ ہو رہا ہے، کس لیے کہ ایمان سے ہٹ جاؤ۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے بھی مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ان کو نقصانات پہنچائے، ان کو ان کے اسلام سے، ان کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، اور پھر ثم لم یتوبوا، اور توبہ بھی نہیں کی ان لوگوں نے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا بھی عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور دنیا میں بھی ان کو آگ کی سزا دی جائے گی۔ دیکھا نہیں کہ کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں جلایا جاتا ہے، نہیں جلایا جاتا؟ اور خندق والوں کو بھی آگ نے لپیٹے میں لے لیا تھا۔ تو ہر زمانے کے اندر یہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر راہ ہدایت بھی ہے، اور پیام آگہی بھی ہے، فیوچر کی باتیں بھی ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پھر آگے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، ایمان بھی لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو نیک کام کرے گا وہ برائی سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا، اور برائی سے بچنا ہی سب سے بڑا نیک کام ہے۔ برائی سے بچنا ہی سب سے بڑا نیک کام ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی جو ناجائز خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے، ان سے اپنے آپ کو روکے۔ اور بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک دن میں آدمی کو اپنے نفس کی جائز تمنا کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر نفس کسی جائز تمنا کی خواہش کر رہا ہے تو اس جائز تمنا کو بھی چھوڑنا چاہیے انسان کو، اس لیے کہ وہ برائیوں سے بچنے کا عادی بن جائے۔ اور آگے فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے باغات کا ملنا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، سب کچھ بتا دیا۔ اگر اب بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی، اب بھی تم توبہ نہیں کر رہے، تو ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ جو ہے نا بڑی سخت ہے، آپ کے رب کی داروگی بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، کہ اسی نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا ہے، اور وہی آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ آپ کو پیدا کرے گا۔ جس طرح سے اس نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کر روز قیامت پھر دوبارہ ان کو نیا روپ دے گا، نئی پیدائش ان کو بخشے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ کیسا ہے؟ بڑا بخشنے والا، اور ودود بڑی محبت کرنے والا، بڑا بخشنے والا،
تم نے یہ آگ جلائی، ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی، سب کچھ کیا اور توبہ کر لی تو وہ کیسا ہے؟ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیے آپ اللہ کی صفت کہ سب کچھ کیا، آگیں جلائیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی، لیکن اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں، سب کچھ بخش دیتے ہیں۔ ذو العرش المجید، بڑے عرش والا، بزرگی والا، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی اس کو منع کر دے۔ وہ جو چاہتا ہے، جو فیصلہ کر لیتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ کسی کا اس کو ڈر نہیں ہے، کسی کا اس کو خوف نہیں ہے، کسی سے اس کو جو ہے ہیبت نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچائے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کا، قوم ثمود کا، کیسی بڑی بڑی قومیں تھیں، کیسے بڑے بڑے قامت اور قد ہم نے ان کو دیے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود کر گھر بنا لیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چلتے ہوئے کھجوروں کے درختوں کو ایسے اکھاڑ دیتے تھے، بالکل معمولی سمجھ کر۔ ایسی طاقت اور ایسی قوت ہم نے ان کو دی تھی۔ کیا آپ کو ان کا قصہ نہیں پہنچا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر تکذیب میں ہیں اور انجام کار اس کی سزا بھگتیں گے۔ کہ یہ سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ معلوم ہے، عربوں کے اندر ان کے قصے بھی چلتے تھے، عرب جو ہے ان قصوں کو، مکہ والے ان قصوں کو جانتے تھے، اس کے بعد بھی قرآن کی تکذیب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوب جھٹلا لو، خوب اپنی ہٹ درمی پر رہو، واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ادھر ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کی بڑائی کو بیان کیا، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ایک باعظمت کتاب ہے، باعظمت ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اور کہاں محفوظ ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھلا نہیں سکتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر ان واقعات کو بیان کیا تاکہ ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں، چاہے ہمارے ساتھ کیسے ہی حالات آ جائیں، چاہے ہمارے سامنے کیسے ہی حالات آ جائیں، ہم اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، ایمان کا سودا نہ کریں، چاہے کوئی ہمیں اپنے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے، ہماری جان جو ہے خطرے کے اندر ہو، ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط جمے رہنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور ذرا سے حالات میں، ذرا سے مطلب 2 پیسے کی لالچ میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ سودے بازی کر لیتے ہیں جو اسلام کی دشمن ہیں، مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔